المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ويقول الشيخ حسن بن عثمان بن عطية رحمه الله: علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله. وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشریف ما افتى به اللہ. محترم بھائیوں، علم فرائض کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے دروس سوشل میڈیا پر فرائض سے متعلق پائے جاتے ہیں. بہت سارے مضامین بھی مجلات اور جرائد میں الحمدللہ لکھے گئے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ علم فرائض کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس حد تک لوگوں میں اس علم کے قواعد کو عام کر دیا جائے، بالکل فہم آسان بنا کر، آسان فہم عبارتوں کے اندر آسان فہم جو ہے انداز میں نے یہ سوچا کہ لوگوں میں اس طرح کے دروس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میں نے مسجد نبوی کے اندر شیخ فائز بن احمد الغامدی رحمہ اللہ سے ایک طویل عرصے تک علم فرائض کا درس لیا ہے، اور شیخ حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے الفوائد فی تسہیل مسائل الفرائض، الحمدللہ اس کے ترجمے کا بھی شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا الحمدللہ، اور سوشل میڈیا پر اسے نشر بھی کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کی عبارتیں چونکہ عربی میں ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اور اگر اسے اب عام فہم انداز میں ویڈیو کی صورت میں بھی عام کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور لوگوں میں جو ہے اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی بھی جو ہے رغبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کرے اور اس کے ذریعے سے نفع پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے زیادہ اس عمل کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، سب سے پہلے اگر ہم فرائض جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات جان لیں کہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ فرائض بہت آسان ہے، فرائض کا پڑھنا پڑھانا بہت دل گردے کا کام ہے، یہ جو ہے صرف کہنے کی بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. زمینی سطح پر اس کا کوئی جو ہے یہ ایک فضول سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھایا، میں نے پڑھا اور بہت مشکل تھا، بہت مشکل مسائل تھے. یہ ساری چیزیں بس ہم یہ جان لیں، اگر ہمیں پڑھنا ہے تو یہ جان لیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ فرائض کے مسائل کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. ہم اگر علم فرائض کو سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں، علم فرائض سے جو ہے محبت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم فرائض سے متعلق جو آیتیں خاص طور سے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں انہیں یاد کر لیں. جیسے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سورہ نساء کی جو آیت نمبر 7 ہے، یہ ہم یاد کر لیں. اس کے بعد سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 11 اور 12، یوصیکم اللہ
औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन से लेकर के जो 12वीं आयत का आखिर है फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुदार वसिय्यतन मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। ये आयत भी हम याद करें। इसी तरह से जो सूरह निसा की आखिरी तकरीबन जो आखिरी आयत है 176 नंबर आयत यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ये आयत भी हम याद करें। जब हम इन आयतों को इंशाल्लाह याद कर लेंगे तो मेरे भाइयों आप ये जान लें कि तकरीबन जो अहम कवाइद इल्म फराइज के हैं वो हमारे जहन में आ जाए अगर हम इन आयतों को याद करने के बाद जो कवाइद हों इन आयत की रोशनी में समझ लेंगे। तो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने उन आयत की तशरीह इस एतबार से करूं कि आपको सारे कवाइद इन आयतों के अंदर नजर आने लगे। इसी तरह से मेरे भाइयों कुछ हदीसें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं इस बारे में, कुछ तो फज़ाइल के बारे में है वो भी हमें जानना चाहिए, उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो एक हदीस है अहम अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बक़िया फलिऔला रजुलिन ज़कर, ये भी हमें याद रखना चाहिए और इसका मफ़हूम हमें अपने जहन में रखना चाहिए। इसका भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फ़राइज़ के बाब में मसाइल को हल करते हुए होता है। जहाँ तक फ़राइज़ के अहमियत से मुताल्लिक़ हदीथों का सवाल है तो हम आइए दो हदीसें उस बारे में भी देख लेते हैं। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तअल्लमुल कुरआन वअल्लिमुहु अन्नास व तअल्लमुल फ़राइद वअल्लिमुहु अन्नास फ़इन्नी इम्रुउन मक़बूदुन वल इल्मु मरफ़ूअ व युशिकु अन यख्तलिफ़ इत्नानि फ़िल फ़रीदति वल मसअलति फ़ला यजिदानि अहदन युख़बिरुहुम, यानी कुरान को पढ़ो और उसे लोगों को पढ़ाओ, फ़राइज़ को पढ़ो सीखो उसे लोगों को सिखाओ, इसलिए कि मैं जो है दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ और इल्म जो है उठा लिया जाएगा। और हो सकता है कि ऐसा ज़माना तुम्हारे दरमियान आए कि दो लोग फ़राइज़ के सिलसिले में मीराथ के सिलसिले में जो है इख्तिलाफ का शिकार हों और फिर वो किसी को फ़राइज़ के मसाइल का हल बताने वाला ना पाए। तो मेरे भाइयों इल्म फ़राइज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कहा करते थे तअल्लमुल फ़राइज़ वल लहन यानी अन्नह वस्सुनन कमा तअल्लमूना अल कुरान, तो उसी तरह से फ़राइज़ और लहन तजवीद और नहव वगैरह को सीखा करो जिस तरह से कुरान को सीखा करते हैं। इसके सीखने और सिखाने की अहमियत पर ये सारे अक़वाल और आथार जो है दलालत कर रहे हैं। हज़रत इकरमा मौला इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्न अब्बास जो है मुझे सख्ती के साथ कुरान जिस तरह सिखाते थे उसी तरह से फ़राइज़ भी सिखाया करते थे। मेरे भाइयों इन आयात और अहादीस के बाद हम ये बात जान लें कि अगर किसी भी फन के अंदर कोई मतन और ख़ास तौर से मंजूमा यानी नज़्म की शक्ल में जो किताबें होती हैं 100 या 150 नज़्मों के ऊपर 100 या 150 अबियात पर मुश्तमिल कुछ जो नज़्में होती हैं वो पूरे जो है फ़न का निचोड़ होती हैं। अगर हम उनको भी याद कर लें तो ये हम समझ लें कि इंशाअल्लाह फ़राइज़ के जो है 90% जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो जाया करेंगे हमसे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको इस मुनासबत से बहुत सारे वैसे मंजूमात हैं, बहुत सारी नज़में फ़राइज़ के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन जिस जो है नज़्म के बारे में मैं आपको वसीयत करूँगा नसीहत करूँगा और जो हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाए हैं उनमें से एक नज़्म है अर्रहबिया अल-मंज़ूमतुर रहबिया, जो अगर हम शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम जो मस्जिद नबवी के इमाम खतीब हैं, शेख के नशातात यकीनन यानी काबिल ज़िक्र हैं और किसी पर भी शेख के नशातात पोशीदा नहीं है। शेख के ज़ेर निगरानी जो उनका हलका लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम लोग मदीना मुनव्वरा जामिया से पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने मतून के जो है चारों मसले याद किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फज़ल है। और ये जो है किसी को बताने या दिखाने के खातिर नहीं बोला जा रहा, बल्कि मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमत है उसको बयान किया जाए। वमा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो मेरे भाइयों वो जो नज़्म है मतून के ज़िम्न में शेख महरम ने उसे जो है चौथे मुस्तवा में दाखिल किया है। उस नज़्म को अगर हम याद कर लें तो वो हमें ये समझ में आएगा कि हम पूरे फ़राइज़ के मसाइल को समझ लेंगे। उसमें मुक़द्दिमा भी है फ़राइज़ के ताल्लुक़ से, उसमें जो वारिफ़ीन हैं उनका भी तज़किरा है, निस्फ़ का हक़दार कौन है, सुलुस का हक़दार कौन है, तुमन का, रुबुअ का, ये सारे जो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में फ़राइज़ में जो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा कहलाते हैं
جو حصے کہلاتے ہیں، یہ سارے کے حقدار کون ہیں، کن کو کون سا حصہ ملے گا، ساری چیزیں مذکور ہیں۔ تعصیب کا ہی مذکور ہے، رد کا ہی مذکور ہے، خنثی مشکل اور مفقود کا ہی مذکور ہے، ہدمہ غرقہ کا بھی جو ہے، سارے دروس جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو منظومہ ہے 176 ابیات پر تقریباً مشتمل ہے، اور اس کو اگر ہم یاد کریں تو سمجھ لیجئے کہ 90% جو فرائض کے مسائل ہیں وہ ہمیں ازبر ہو گئے۔ پھر بھائیوں، تو میں آپ کو یہ وصیت کروں گا کہ آپ اسے شیخ عبداللہ صالح الخلیفی رحمہ اللہ کا جو تتمہ ہے اس پر اس کے ساتھ یاد کر لیں، کافی فائدہ ہوگا۔ یقیناً جو ہے آپ یہ محسوس کریں گے کہ مجھ سے زیادہ فرائض کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیکھیں، پڑھیں اور سیکھ کر کے لوگوں میں اس علم کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ مقدماتی چیز تھے، اور آج کا جو درس ہے اسی مقدمے پر مشتمل تھا۔ آئیے ہم بس مختصر 2-4 پوائنٹ ہو جانے تاکہ کل کے درس میں جو ہے ہمیں جو حل کرنے کی جو صورتیں ہیں مسائل کے، اور حل کرنے کے جو اہم قواعد ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے، جن کو ہمیں جو ہے ازبر کرنا چاہیے، اس سے متعلق ہو۔ اس لیے آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ فرائض کی تعریف کیا ہے، علم میراث کی تعریف کیا ہے، اور الحقوق المتعلقہ بالترکہ یعنی ترکہ سے متعلق حقوق کیا ہیں، ارکان ارث کیا ہیں، اور شروط ارث کیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے یہ جانیں گے کہ مردوں میں سے وارث کون ہیں اور عورتوں میں سے وارث کون ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے جو ہے فرائض مقرر کیے ہیں، کون کون سے حقوق اللہ رب العالمین کتاب اللہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اس طرح سے ہم جانیں گے کہ مسائل کا حل کیسے ہوگا، اور مسائل میں جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے راس المسئلہ نکالیں گے، اصل مسئلہ کس طرح سے نکالیں گے۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ آج آئیے ہم صرف اہم باتیں جان لیتے ہیں علم فرائض اور علم میراث کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ علم میراث کی تعریف کیا ہے۔ علم میراث کہتے ہیں ان فقہی اور حسابی قواعد کے جاننے کو جن کے ذریعے سے تمام وارثین کے حقوق جو ہیں مورث کے طریقے سے ان کا پتہ لگے، یہ علم میراث کی تعریف ہے۔ یعنی ان فقہی اور حسابی قواعد کا، فقہی قواعد کا بھی جاننا ہے ہمیں اور حسابی قواعد کو ہمیں جاننا ہے۔ ان فقہی اور حسابی قواعد کو جان کر کے ہم تمام وارثین کے حقوق جو ہے مورث کے طریقے میں کتنے ہیں ان کو جانیں، اسے علم فرائض کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو فرائض ہے، علم میراث جو ہے، چونکہ انسان جو مر جاتا ہے اس کے طریقے سے متعلق ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو انسان مر گیا، انسان جو فوت ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کا جو مال بچا ہے اس میں کون کون سے حقوق جو ہے متعلق ہوتے ہیں، کیا ڈائریکٹ تقسیم کر دیا جائے گا یا کچھ اور حقوق ہیں اس میں، یہ سب بھی ہمیں جاننی چاہیے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ جو ترکہ سے متعلق حقوق ہیں وہ 5 ہیں، 5 حقوق ہیں جو ترکہ سے متعلق ہیں۔ اگر ہم جو ہے انہیں مختصر طور پہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ تدوم، تا دال واو میم کو یاد کر لیں، اس سے جو ہے ہمیں ان حقوق کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا حق ہے کہ معروف طریقے سے جو عادت ہے، عادت کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اس کے قبر کے کھدائی کا انتظام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ راجح قول کے مطابق ہے، راجح جو ہے قول کا متورنہ بعض علماء کے، بعض ائمہ کے نزدیک اس پر جو ہے حقوق متعلقہ بعین الترکہ یعنی دین وغیرہ کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن جو راجح مسئلہ ہے، جو اہم مسئلہ ہے، یعنی ترجیح کے بنیاد پر، اس حساب سے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ جان لیں کہ سب سے پہلا حق جو میت کے طریقے سے متعلق ہے وہ ہے میت کی تجہیز و تکفین، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا جو ہے مسلک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک دیگر تمام حقوق جو آنے والے ہیں ان پر میت کی تجہیز و تکفین کو مقدم کیا جائے گا، میت کو غسل دیا جائے،
میت کے کفن کا انتظام کیا جائے اور میت کے قبر کو کھودا جائے. یہ سارے حقوق جو ہیں یہ نمبر 1 پر آئیں گے. اس کے بعد جو عین ترکہ سے متعلق حقوق ہیں ان کا نمبر آتا ہے. عین ترکہ سے متعلق حقوق کیا ہے؟ مطلب جیسے رہن پر جو دین ہو، یہ جو ہے ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، مالک و شافعی کے یہاں مؤن التجہیز یعنی جو امام احمد کے یہاں فرسٹ ہے وہ ان کے یہاں فرسٹ ہے اور جو ہے اسے وہ بعد میں لاتے ہیں. تو جو قرض وغیرہ ہو میت کے ذمے میں یا جو ہے رہن کی وجہ سے جو قرض ہو ان کو جو ہے وہ بھی متعلقہ حقوق میں سے ہیں. میت کے ترکہ کے متعلقہ حقوق میں سے یہ بھی ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہے الحقوق المتعلقہ بالترکہ. ترکہ سے متعلق جو حق ہے، ایک تو ہے عین ترکہ سے متعلق اور ایک ہے ترکہ سے متعلق. ترکہ سے متعلق جیسے جو میت کے ذمے میں ہو، جو میت کے ذمے میں، ایک جو ہے وہ رہن کی وجہ سے ہے اور دوسرا میت کے ذمے میں ہے. جیسے اللہ رب العالمین کا حق ہو، حج یا نذر وغیرہ، یا جو ہے کسی آدمی کا کوئی جو ہے حق ہو، تو یہ جو ہے تیسرا حق ہوگا جو میت کے طریقے سے متعلق ہے. اور چوتھا ہے وصیت. وصیت کے سلسلے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ وصیت ثلث سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. تو ثلث ہو یا ثلث سے کم ہو اور اس شخص کے لیے ہو جو وارث نہ ہو. وارث کے لیے جو ہے وصیت نہیں کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اگر تمہیں وصیت کرنا ہے تو تم ثلث کی کرو، اور ثلث بھی کثیر ہے، ثلث بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر تفصیلی طور پر آیا ہوا ہے. تو وصیت جو ہے یہ چوتھا حق ہے حقوق متعلقہ بالترکہ کے جو ہے ذمہ میں. اس کے بعد پانچواں جو نمبر ہے اس سلسلے میں، اس ضمن میں، وہ ہے میراث کی تقسیم کا. میراث کی تقسیم کا مسئلہ 5ویں نمبر پہ ہے. یہ حق جو ہے سب سے آخر میں ہوگا. اب حقوق جو ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے، چاہے وہ فرضاً ہوگا یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب میں ان کے لیے حقوق متعین ہیں، یا تعصیب کے طور پر ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق الفرائض باہلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے. اس روایت کو ہمیں ہمیشہ جاننا چاہیے. تو جو میں نے کہا تھا کلمہ تدوم جو ہم نے کہا تھا کہ یاد اگر ہم کر لیں تو سارے حقوق جو ہے ہمارے لیے ازبر ہو جائیں گے. تو تدوم کا جو تا ہے اس سے تجہیز المیت آ گیا، اور جو دال ہے اس سے دیون آ گئے، چاہے وہ الدین المتعلق برہن ہو یا الدین المرسل ہو. یہ سارے جو ہے دین میں آ گئے، دال لفظ کے اندر یہ آ گئے. اور واو سے وصیت مراد لیں گے، میم سے جو ہے میراث کی تقسیم کو مراد لیں گے. تدوم اگر ہم یاد کر لیں تو حقوق متعلقہ بالترکہ جو ہے ان کی وضاحت ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے ازبر اور واضح ہو جائیں گے. تعریف جاننے کے بعد، حقوق متعلقہ بالترکہ جاننے کے بعد، اب آئیے ہم جانتے ہیں ارث کے ارکان کیا ہیں، میراث کے ارکان کیا ہیں. ارکان ارث کے جو ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 وارث، یعنی جو شخص زندہ ہو. وارث وہی ہوگا جو شخص زندہ ہوگا، اور مورث وہ شخص جو فوت ہو چکا ہے. اور موروث جس چیز کو جو ہے ترکے کے طور پر تقسیم کیا جائے. یعنی ترکہ یہ جو ہے 3 ارکان ہیں ارث کے. ارکان ارث، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ارکان ارث کتنے ہیں، ارث کے کتنے ارکان ہیں، تو ہم کہیں گے ارکان ارث 3 ہیں. ارث کے 3 ارکان ہیں، وارث، مورث اور موروث. ٹھیک ہے. ارث کے شروط کیا ہیں؟ کیا کوئی شرط بھی ہے یا جو ہے بس یوں ہی جو ہے نارمل طریقے سے بغیر کسی شرط کے جو ہے اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی؟ نہیں، 3 شرطیں بھی ہیں. نمبر 1 تحقق موت المورث، یعنی جو مورث ہے، جیسا کہ ہم نے ارکان میں جانا کہ مورث وہ شخص ہے جو فوت ہو جائے، جو فوت ہو چکے، جس کے مال کو لوگ اب جو ہے اپنا حصہ بنا رہے ہیں، اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کی وفات کے بعد ہی جو ہے وہ ترکہ تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ آدمی زندہ ہے اور اس کے ترکہ کو تقسیم کرنے لگ جائیں، اس سے پہلے ہدیہ یا گفٹ ہو سکتا
سکتا ہے لیکن اس سے پہلے تقسیم طریقہ نہیں ہوگا، اور جو ہے یہ ایک شرط ہے ارث کی۔ اس کے بعد ہم یہ جان لیں کہ دوسری شرط ہے کہ انسان جو وارث ہو رہا ہے اس کی زندگی جب فوت ہو گیا، انسان جو مورث ہے، جو فوت ہونے والا شخص ہے، اس کی وفات کے بعد جو مورث یعنی جو وارث ہو رہا ہے، جس کو حق ملے گا، وہ زندہ رہے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی وہ فوت ہو چکا ہو تو اسے نہیں ملے گا۔ جو مورث ہے اس کی وفات کے بعد جو وارث اسے بنایا جائے گا، اس کے لیے شرط ہے کہ اس کی وفات کے بعد وہ زندہ رہے، باحیات رہے۔ اسی طرح سے العلم بمقتضى الارث، ارث کے جو تقاضے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم اس وقت جو ہے میراث کو تقسیم کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا وارث کون ہے، محجوب کون ہوگا، قریب کون ہے، بعید کون ہے۔ یہ سارے جو ہے رشتے ہمیں جاننا چاہیے، یہ بھی جو ہے ارث کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اس کے بعد ہم جان لیں کہ اسباب ارث بھی تین ہیں، اسباب ارث بھی تین ہیں، یعنی ارکان بھی تین ہو گئے، شروط بھی تین ہو گئے، اسباب ارث بھی تین ہیں، اور ابھی آئے گا موانع ارث بھی تین ہی ہیں۔ اور اسباب ارث کون کون سے ہیں؟ اسباب ارث تین ہیں۔ نمبر ایک نسب، نسب یعنی میت کے قرابت دار، چاہے وہ فروع ہو یا اصول ہو یا حواشی ہو، میرے بھائیوں یہ جو ہے اسباب ارث میں سے ہے۔ اسی طرح سے نکاح، نکاح یعنی صحیح طریقے سے نکاح ہو، یہ بھی اسباب ارث میں سے ہے۔ ولا یعنی جو غلام وغیرہ اور معتق اور معتقہ کا تصور پہلے تھا، وہ بھی ارث کے جو ہے اسباب میں سے ہے، میراث کے اسباب میں سے ہیں۔ جیسا کہ انشاءاللہ ہم تفاصیل جو اصحاب المیراث ہوں گے، نصف کے حقدار کون ہیں، ثلث کے، سدس کے، ربع کے، ان کے ذکر میں یہ باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ بس ابھی ہم یہ جان لیں کہ اسباب میراث تین ہیں، نسب، نکاح اور ولا۔ اس کے بعد موانع ارث کے بارے میں ہم یہ جان لیں کہ یہ بھی تین ہی ہیں، یعنی موانع ارث وہ امور جن کی وجہ سے انسان میراث سے محروم ہو جائے، جن کی وجہ سے انسان میراث سے محروم ہو جائے۔ نمبر ایک ہے وہ رق یعنی غلامی، نمبر دو ہے قتل، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ دونوں آپس میں جو ہے میراث کے حقدار نہ ہوں گے۔ اسی طرح سے اختلاف دین، دین میں اگر اختلاف پایا جائے گا تو بھی جو ہے لوگ آپس میں دوسرے ملتوں والوں کے ساتھ جو ہے دوسرے دین اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وارث نہیں ہوں گے۔ آج کے اس درس میں بس اتنا ہی۔ اب خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے علم میراث کی تعریف جانی کہ ان فقہی اور حسابی قواعد کا جاننا جن کے ذریعے سے تمام وارثین کے حقوق معلوم ہوں، مورث کے طریقہ سے کتنے حقوق ہیں یہ تمام وارثین کے لیے جو ہے معلوم ہو جائے۔ اور قواعد حسابی اور فقہی جو قواعد ہوں گے ان کے جاننے کا نام جو ہے علم میراث ہے۔ حقوق متعلقہ کا بھی طریقہ ہم نے جانا 5 ہیں۔ نمبر 1 جو میت ہے اس کی تجہیز و تکفین، نمبر 2 اور 3 میں دین جو ہے وہ ہے، اور نمبر 4 وصیت ہے، نمبر 5 میراث ہے۔ ارکان ارث 3 ہیں، شروط ارث بھی 3 ہیں، اسباب ارث بھی 3 ہیں، اور موانع ارث بھی 3 ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء، اور اس کے بعد جو مقدمے کے حوالے سے باتیں ہیں کہ کس طرح سے ہم اصل مسائل نکالیں گے، کس طرح سے ہم جو ہے اگر 2 فروض ہیں، 1/2 ہے، 1/2 ہے، 1/3 ہے، 2/3 ہے، کس طرح سے ہم جو ہے سب کی تقسیم کریں، کس طرح سے اصل مسائل تمام امور میں نکالیں گے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم پریکٹیکل کرنے لگ جائیں گے تو ان چیزوں کی انشاءاللہ پھر ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔
بس میں آخر میں یہ آپ کو وصیت کروں گا میرے بھائیوں کہ اگر ہمیں فرائض صحیح معنوں میں سیکھنا ہے تو ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ فرائض بہت مشکل ہے، فرائض کا پڑھنا پڑھانا دل گردے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں صرف کہنے کے لیے ہیں، اور جب ہم صحیح معنوں میں دل لگا کر کے اس فرائض کے فن کو پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ساری کی ساری صعوبتیں دور ہو جائیں گی۔ بس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے بھائیوں پڑھنا چاہتے ہیں تو فرائض سے متعلق جو آیتیں ہیں انہیں یاد کر لیں، اور الرحبیہ ہر دن 1 بیت 2 بیت 3 بیت یا 1 لائن 2 لائن جس طرح سے ہو سکے ممکن ہم اس کو یاد کریں۔ بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، لیکن علم فرائض کے تمام علوم اور معارف اور تمام قواعد اور ضوابط جو ہیں اس میں جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور جو ہے لوگوں تک صحیح علم کو پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا۔